الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. سورہ مبارکہ انبیاء کی 105 نمبر کی آیہ کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. معرفت امام سے متعلق اور شرح زیارت وارثہ سے متعلق چند منزلیں گزرتے ہوئے آج ایک منزل پر اس انداز سے رکنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد جب بارگاہ امام حسین میں حاضری دیتے ہیں اور حضرت کی روضہ اقدس کے اوپر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات جاری ہوئے وہ زیارت وارثہ، زیارت اربعین، زیارت عاشورہ وغیرہ کی صورت میں ہے. اور کسی شخصیت کی معرفت کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس جیسے کسی شخص نے اور شخصیت نے اس کے بارے میں کیا اظہار خیال فرمایا ہے. یا اس سے اچھا کہے گا تو معیار بنے گا، یا اس جیسا کہے گا تو معیار بنے گا. چھوٹا کبھی بھی بڑے کے لیے اگر کوئی رائے کا اظہار کرے تو وہ معیار نہیں ہوتا، وہ شاید اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ سند نہیں ہو سکتی. کوئی کم پڑھا لکھا کسی کو علامہ بولے تو یہ اس کی محبت کا اظہار تو ہوگا لیکن وہ سند نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ یا اس جیسا عالم اسے کچھ کہے یا اس کا استاد اسے کچھ کہے. یہاں معصوم بارگاہ امام حسین میں جب تشریف فرما ہے تو ارشاد فرما رہے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے صفوہ خدا، منتخب خدا، منتجب خدا، مرتضی الہی آدم کے وارث حسین، آپ پر سلام. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ،
سلام ہو اس حسین ابن علی پر جو نوح نبی خدا کے وارث ہیں۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور خلیل خدا ابراہیم کے وارث حسین پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، کلیم خدا موسیٰ کے وارث حسین پر سلام۔ اور آج کی مجلس السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو روح خدا عیسیٰ کے وارث حسین ابن علی پر۔ تمیدی چند جملوں سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، دم عیسیٰ اور احساس عیسیٰ میں فرق ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادبی دنیا کے اندر، صاحبان دقت تشریف فرمائیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شاعری کی دنیا میں، ادبی دنیا میں، دم عیسیٰ۔ لیکن قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے احساس عیسیٰ۔ دم مسیح میں اور احساس مسیح میں فرق ہے۔ دم مسیح کیا ہے؟ دم مسیح جب بدن مردہ ہو جائے تو اس کی حیات کا ذریعہ دم مسیح کہلاتا ہے۔ لہذا ابان ابن تغلب چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ مقام دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور مردے کے قریب جا کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا حکم ضرور تھا، مگر زبان حضرت عیسیٰ کی تھی، اشارہ حضرت عیسیٰ کا تھا۔ ہم کسی مردے کو کہہ دیں ایسے، اگر سب برابر ہیں اور سب ایک جیسے ہیں، تو ہمارے کہنے سے تو کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے، اور اگر مردہ اٹھ گیا تو وہ تو بعد میں اٹھے گا، پہلے ہم لیٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ مقام جو حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے دیا، وہ سب کو نہیں دیتا، وہ اس لیے کہ سب عیسیٰ نہیں ہیں، اور جب سب عیسیٰ نہیں ہیں تو سب محمد بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، سب برابر نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنے مومنین کی تعداد میں کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے، تو جب ہم جیسے ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر جنہیں اللہ نے خاص ہاتھوں سے بنایا ہو، خاص ارادے سے بنایا ہو، ایک درود بھیج دیں گے محمد والے محمد۔ پروردگار عالم کا یہ انداز نہیں ہے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ سب ایک جیسے شمار کیے جائیں، یہ اس کی عدالت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ دین مساوات نہیں دے رہا، دین عدالت دے رہا ہے۔ مساوات کے اندر تو برابری ہوتی ہے، مگر عدالت میں تو تفریق ہوتی ہے۔ جہاں تفریق ہو وہاں عدالت ہے، جہاں عدالت ہوگی وہاں فرق ضرور ہوگا، سب برابر نہیں کہلائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ مجھ سے یہ اظہار کیا گیا کہ مجلس میں کم سنوں کی تعداد بھی ہوتی ہے، اور وہ بعض مثالوں سے زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک مثال دیتا ہوا گزر جاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ سب برابر ہیں، جی نبی مکرم نے سب کو برابر کہا، بلکہ نبی مکرم بھی معاذ اللہ ہم جیسے، یہ دین مساوات والے تو ہیں، دین عدالت والے لوگ نہیں ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ عدالت بھی ہو اور سب برابر بھی ہوں۔ دو بچوں نے ایک اسکول میں ایک دن ایک تاریخ میں داخلہ لیا، ایک نکما کند ذہن نہ پڑھنے والا، اور ایک ہوشیار ذہین محنتی، دونوں کے اوپر وقت ایک سا لگا، سرمایہ ایک سا لگا، مگر جو نکما تھا وہ کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کر پایا، اور جو ہوشیار تھا اس نے ایک سال میں بھی کئی کلاسیں پاس کر لی۔ تو ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچا بڑی مشکل سے چوتھی میں۔ اب دو طرح کے افسر آئیں گے، ایک وہ کہ جو مزاج مساوات رکھتا ہے، اور ایک وہ جو مزاج عدالت رکھتا ہے۔ جو مزاج مساوات والا ہے اس کا کچھ اور فیصلہ ہوگا، اور جو مزاج عدالت رکھتا ہے اس کا کچھ اور فیصلہ ہوگا۔ جو مزاج مساوات والا افسر تعلیم آئے گا وہ آ کر دیکھے گا دونوں پر ایک سا خرچہ، دونوں پر ایک سا وقت صرف ہوا، ایک بڑی مشکل سے چوتھی میں پہنچا ہے اور ایک جو ہے وہ اسی مدت میں میٹرک میں پہنچ گیا، 10ویں میں پہنچ گیا۔ تو دین مساوات اور مزاج مساوات رکھنے والا یہ کہے گا کہ صاحب انہیں برابر کرو،
خرچہ ایک ہوا ہے، وقت ایک سا لگا ہے، بھائی کیسے برابر کریں؟ اساتذہ پوچھیں گے کیا کریں، کیا کیسے انہیں برابر کریں؟ تو اب برابری کا مشورہ جب اس سے لیا جائے گا تو یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ چوتھی والا تو 10ویں میں نہیں چل سکتا، 10ویں والے کو چوتھی میں لے آؤ۔ عزیزان گرامی، یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، نبی کو اپنے جیسا بنا لو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جی سب برابر نہیں، اللہ نے بھی برابر نہیں رکھا۔ بہت سامنے کی سب بات ہے ان بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ساری مجلس بچوں کے لیے نہیں پڑھوں گا، کہیں ایسا نہ اٹھنا شروع ہو جائے لوگ کہ بچوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ نہیں عزیزان اکرامی، اللہ خود بھی نہیں چاہتا کہ ہم سب برابر شمار کیے جائیں۔ پروردگار عالم نے ہمارے اس بدن کو برابر نہیں رکھا۔ آپ اہم دستاویزات کے اوپر دستخط کے بعد ایک انگوٹھا بھی لگاتے ہیں، بھائی کیا ضروری ہے؟ پڑھے لکھے آدمی انگوٹھے جب دستخط ہو گئے تو اب کیا ضروری ہے کہ انگوٹھا بھی لگوایا جا رہا ہے؟ کہ نہیں، دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ملینوں انسان پائے جائیں گے، کسی کا انگوٹھا کسی کے برابر نہیں ہے، تو ذہن برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی برابر نہیں۔ حضرت عیسیٰ اگر مردہ کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، تو یہ ہم کہہ دیں تو اٹھ جائے ذرا؟ نہیں اٹھتا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ عیسیٰ کو مسیحی بنایا جائے، عیسیٰ کو درد گشا بنایا جائے، عیسیٰ کو درد رفع کرنے والا قرار دیا جائے۔ ابان ابن تغلب نے حضرت سے سوال کیا، مولا کیا ہوا، کیسے زندہ کیا، کوئی واقعہ آپ فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے جس سے بڑی محبت تھی حضرت عیسیٰ کو، اور بڑی دیرینہ تعلق ان کے سے تھا حضرت عیسیٰ کا۔ جب اس کے گھر گئے تو اس کی والدہ دروازے پر آئیں، انہوں نے پوچھا میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں، کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، اور ماں رونے لگی، بل بلانے لگی، اس لیے کہ دوست ملنے آیا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا مادر اس ماں سے کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر پہنچے تو صاحب قبر سے مخاطب ہو کر کہا قم باذن اللہ، تو مٹی ہٹی اور قبر سے وہ مردہ باہر آ گیا۔ کہا میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں ملی، رونے لگی، دل کیا حضرت عیسیٰ کا کہ انہیں سے زندہ کر دوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، زندگی چاہتا ہے؟ کہا کہ اگر زندگی بغیر روزی کے نہ ہو تو نہیں چاہتا، زندگی بغیر احساسات کے نہ ہو تو مجھے نہیں چاہیے، وہ تمام تر تقاضے جو زندگی کے ہیں وہ ملیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں 20 سال تک تجھے زندگی دیتا ہوں، تو شادی بھی کرے گا، تیرے بچے بھی ہوں گے، تجھے روزگار بھی ملے گا، کوئی پریشانی رہے گی، 20 سال تک تو زندہ رہے گا۔ وہ راضی ہوا اور حضرت عیسیٰ نے ارادہ فرمایا اور وہ 20 سال تک اسی انداز سے باقی رہا۔ عزیزان گرامی، یہاں عیسیٰ ارادہ کر رہے ہیں مظہر ارادہ پروردگار بن کر، اور جب پروردگار عالم کے ارادے کا مظہر بن جاتا ہے تو وہ ارادہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا۔ اب 20 سال مکمل ہوں گے تو اسے موت آئے گی، اس لیے کہ عیسیٰ نے سوچ لیا 20 سال تک زندہ رہے۔ موقع تو بظاہر ہے بھی اور میں وقت کا بھی احساس ہے مجھے۔ حوزہ علمیہ قم کی بنیاد جنہوں نے رکھی، آیت اللہ عبد الکریم حائری، ان کی قبر حضرت معصومہ قم کے حرم کے اندر ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری صاحب مؤسس حوزہ علمیہ قم۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی بڑی خدمت، آپ نے اتنا بڑا حوزہ بنا دیا، اتنا بڑا تعلیمی درسگاہ آپ نے تیار کر دی، تو فرمانے لگے یہ سب حسین کا کرشمہ ہے۔ حسین وارث عیسیٰ، دم عیسیٰ ہے نا، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، صاحب قبر، وہاں قبر بھی موجود ہے، صاحب مؤسس حوزہ علمیہ قم کا کیا ماجرا ہے؟ کہ نجف اشرف کی زندگی تھی، میں بیمار پڑ گیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ مجھے موت نظر آنے لگی، اور ایک دن میں نے ملک الموت کو بھی دیکھ لیا، میرے پیروں سے دم نکلنے لگا، یہاں تک کہ میرا دم میرے سینے تک آ کر رکا۔ تو جس وقت میرے دم کو میرے منہ اور ناک سے نکالنا چاہتے تھے اور قریب تھا کہ میرا دم نکل جائے، تو ایک اعلان ہوا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور ایک کرسی لگائی گئی، میں نے حسین کے نورانی کرسی کو دیکھا، امام حسین نورانی کرسی پر آ کر تشریف فرما ہوئے، میں نے امام حسین کے نور کو دیکھا۔ ابھی میرا دم نکلنے والا تھا کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں حسین کو سلام کر کے، مولا کو سلام کر کے میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے حضرت سے کہا مولا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک بہت بڑی تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھوں گا سرزمین قم پر جا کر،
لیکن اب تو موت آ رہی ہے. جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ سنا فوراً کہا ہم نے تمہیں 20 سال کی زندگی عطا کی. اور یہاں یہ کہنا تھا کہ ملک الموت نے بڑھ کر امام سے اجازت چاہیے. امام نے فرمایا ہم نے اسے 20 سال کی زندگی دی ہے. اور جس دن 20 سال مکمل ہو رہے تھے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے, اس دن انہوں نے بتا دیا تھا کہ آج میری زندگی ختم ہونے والی ہے. صحت و سلامتی سے تھے, کوئی بیماری نہیں تھی جس دن رحلت ہوئی ہے, مگر اپنے بچوں کو بتا دیا تھا کہ آج حسین کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. میں نے حوزہ علمیہ قم بنا دیا, امام حسین سے وعدہ کیا تھا, میں نے تعلیمی درسگاہ کی بنیاد ڈال دی ہے. وہاں عیسیٰ 20 سال کی زندگی دے رہے ہیں یا فخر عیسیٰ زندگی عطا کر رہے ہیں. تو ایک دم عیسیٰ ہے جو بظاہر مردے کو زندہ کرتا ہے, اور ایک احساس عیسیٰ ہے. احساس عیسیٰ میں اور دم عیسیٰ میں فرق ہے. جب بدن مردہ ہو جائے عزیزو تو ایک انفرادی زندگی ہے, ایک ذاتی زندگی ہے, ایک شخص کی زندگی ہے, ایک فردی زندگی ہے. کتنے عرصہ زندہ رہیں گے؟ 20 سال. کیا ہوگا؟ پھر مر جائیں گے. لیکن احساس موسیٰ عیسیٰ کو پروردگار عالم اس انداز سے قرآن میں یاد کر رہا ہے, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ. احساس عیسیٰ, جب عیسیٰ نے احساس کیا کہ کفر معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ, کون ہے جو میری مدد کرے؟ اب جب احساس ایک مرتبہ اجاگر ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ مددگار پکارتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال الحواریون, سورہ آل عمران, قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ہم آپ کے مددگار ہیں. یہاں وہ دم عیسیٰ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے. لیکن جب سماج مر جائے, جب ملتیں مر جائیں, جب امتوں کو موت طاری ہو جائے, اور امت کی اور ملت کی موت کو کفر کہا جاتا ہے, جب معاشرے میں کفر بڑھ جائے تو ملت مر جاتی ہے, امت مر جاتی ہے. کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہو تو وہ کافر نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی, زبان پر لا الہ الا اللہ ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ کردار بتائے کہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. جسے اقبال نے 2 مصروں میں کہا ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ آسان بات نہیں ہے. یہ تو ایک عشق کی وادی ہے جسے وادی توحید کہا جاتا ہے. یہ انسان کبھی بھی عاشق نہیں کہلا سکتا جو صرف زبان سے کلمہ توحید پڑھتا ہو. تو اب یہاں احساس موت ملت اور مرگ ملت جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو آپ نے مددگاروں کو پکارا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام جب ملت کی موت دیکھیں گے تو مددگار پکاریں گے. وہاں جب حسین ملت کی موت دیکھیں گے تو کربلا میں 72 کو لے کر آئیں گے اور پھر کہیں گے حل من مغیث یغیثنا. وہی پکارا نا جملہ, وہی جملہ ہے نا جو حضرت عیسیٰ کا ہے. حضرت عیسیٰ بھی مددگار پکار رہے ہیں اور حسین ابن علی بھی مددگار پکار رہے ہیں. عیسیٰ کے پاس 12 مددگار تھے, حواریوں کی تعداد 12 تھی, اور یہاں حسین کے پاس 72 مددگار ہیں. حسین ان کو جو پکار رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں پکار رہے کہ ان کی تعاون کی ضرورت تھی, نہیں تعاون کریں گے تو حسین کچھ نہیں کریں گے, نہیں, حجت تمام کر رہے ہیں. کل یہ نہ کہا جائے کہ مخصوص قبیلہ تھا, ہمیں پکارا ہوتا, ہمیں بلایا ہوتا, ہمیں بتایا ہوتا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے قیامت تک کے لیے عزیزان گرامی یہ وارث عیسیٰ بھی مدد کے لیے اپنے حواریوں کو پکار رہے ہیں. اب یہاں حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے وہ جو کفر اور ملت کی موت سے بچانے کے لیے ایک احساس عطا کیا, وہ احساس جب تک پروان چڑھتا رہے گا وارث عیسیٰ زندہ رہے گا. اور یہ جو مجلسیں ہیں, یہ جو ذکر عزا ہے, یہ جو ماتم مرثیہ ہے, یہ اسی احساس کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. خبردار ایسا نہ ہونے پائے. تم یہ مت دیکھنا کہ ادھر بڑی تعداد ہے, ادھر مجلسوں میں کم تعداد ہے. فرض کیجئے ملتوں کی تعدادوں کو اگر گنا جائے تو نہیں عزیزان گرامی, وہاں 12 تھے, وہاں 72 تھے. نہ اس 12 والے نے یہ سوچا کہ میں کم ہوں, نہ ان 72 والوں نے یہ سوچا کہ ہماری تعداد کم ہے. احساس ذمہ داری کو حسینیت کہا جاتا ہے, تعداد کو حسینیت نہیں کہا جاتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی اب یہ در حقیقت حسین وارث حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وقت تک خوب بیان ہونے کے
بیان نہیں ہو سکی، حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن بعض باتوں کی طرف بھی اشارہ نہیں ہو پائے گا جب تک کہ مادر عیسیٰ کا تصور نہ آئے. ایک ماں کے بغیر عیسیٰ نہیں. حضرت حنا نے، حضرت مریم کی والدہ حنا، حضرت حنا نے نذر مانی کہ یہ جو میری شکم میں بچہ ہے یہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ ہمیشہ خادم بیت الہی رہے، نوکر بیت خدا رہے. لیکن جب دنیا میں حضرت مریم آئی تو رونے لگی. شاید جس زمانے میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں رہیں اسی زمانے میں اللہ نے اپنی توحید کا نام عورت سے ہی عام کروایا تاکہ وہ بتائے کہ تم خاتون کو دبا رہے ہو، خاتون کے ساتھ استحصال، خاتون کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں اسی ایک عورت کے ذریعے اپنی توحید کو عام کروں گا. چاہتا تو اللہ حضرت مریم کی جگہ کوئی بیٹا عطا کر دیتا حضرت حنا کو. والد کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عمران کا، حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت حنا زندہ ہیں، دنیا میں بچہ منتقل ہو رہا ہے. یہاں دیکھا تو بچی دنیا میں آئی ہے، لڑکی دنیا میں آئی، رونے لگی، یا اللہ میں نے تو نظر کی تھی. جواب آیا حضرت زکریا کے ذریعے سے کہ تم اپنی نظر پوری کرو، تم نے تو نظر کی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو یہ کہاں طے ہے کہ صرف لڑکے ہی اللہ کے گھر کی خدمت کریں؟ شاید عزیزان گرامی بہت سے لوگوں کے ذہن کھولنے کے لیے ہو یہ بات. ہمارے معاشرے میں خواتین کی جماعت کا تصور نہیں ہے. بہت سارے معاشروں میں جس معاشرے میں خواتین نماز جماعت میں آنے کی روادار نہ ہو وہ بہت پرانا معاشرہ ہے جہاں مریم اللہ کے گھر کی خدمت کو تیار ہو رہی ہے. نہ صرف گھر نماز جماعت اور نماز پڑھنے کی اجازت کی بات ہے، یہ تو رہیں گی یہیں، یہ تو خدمت کریں گی اللہ کے گھر کی ایک خاتون ہو کر. لہذا حضرت زکریا نے کہا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو. اب یہ بچی جوان ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کفلہا زکریا، حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. اس لیے کہ ایک مرد چاہیے. ایک حجرہ بنوا دیا حضرت مریم کے لیے بیت مقدس کے اندر، اور حضرت مریم اس میں عبادت بھی کرتی ہیں اور اس گھر کی خدمت بھی کرتی ہیں. اور اس گھر کی خدمت کا تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کی کیا خدمت ہو سکتی ہے. عبادت گزاروں کے کام آنا، عبادت گزاروں کی خدمت کرنا، عبادت گزاروں کا کام کرنا. تو جو عزاداری میں اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ حضرت مریم کو ضرور ذہن میں لایا کریں. بہت بڑی سنت ہے جس کا احیاء ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، خبردار کسی عزادار کے آنے پر منہ خراب نہیں کرنا چاہیے، خبردار کسی کا دل خراب نہیں ہونا چاہیے، خبردار کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عزادار آ رہا ہے حسین کا مہمان، یہ ہمارا مہمان نہیں ہے. ہمیں حسین نے خدمت کا موقع دیا، یہ حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے طبیعت پر ہمارا کوئی جملہ گراں گزر جائے. مجھے معاف کیجئے گا، خواتین میں یہ مشکل کبھی کبھی سننے میں آتی ہے. مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں لے کر آتی ہیں، بھائی یہ بچہ ہے، جب اس کی جوتی تمہارے پیروں میں نہیں آتی تو اس کی عقل تمہارے عقل میں کیسے آئے گی؟ یہ بچہ ہے، یہ تو شرارت بھی کرے گا، یہ تو ادھر سے ادھر دوڑے گا بھی، یہ تو کبھی کچھ اٹھا لے گا، کبھی کچھ پھینک دے گا. اس کی وجہ سے اس کی ماں کی توہین کرنا، اس کے بچے کی توہین کرنا، یہ عزادار اور خدمت عزا کرنے والے کا کام نہیں ہے. حضرت مریم بیت خدا، بیت المقدس کی خدمت کر رہی ہیں، اور حضرت مریم جس انداز سے خدمت کر رہی ہیں وہ تاریخ کے اندر ثبت ہے. لیکن جب حضرت زکریا کام کر کے لوٹتے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا حضرت زکریا نے کہ حضرت مریم کے سامنے سیب، انگور، انار، ایسے ایسے پھل رکھے ہوئے جن کا موسم نہیں ہے. مختلف وقتوں میں ایسا ہوا. کبھی انار دیکھے، پہلی مرتبہ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے سامنے وہ پھل رکھا ہے جس کا موسم نہیں ہے تو بڑھ کر پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا اللہ اپنے خزانے سے بغیر حساب عطا کرنے والا ہے. کہا بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس دروازہ بند تھا، یہ کون تمہیں دے گیا؟ اور اس کا تو موسم بھی نہیں ہے اس پھل کا. کہا نہیں، پروردگار عالم نے جنت سے بھیجا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، کبھی انار آئے، کبھی انگور آئے، کبھی سیب آئے، جنت کے میوے مریم علیہ السلام کے اوپر آتے رہے. عزیزان گرامی، عظمت وارث، مادر وارث عیسیٰ کا بھی ایک جملہ سنتے جائیے. یہاں مریم منتظر ہے کہ جنت سے خوان آئے، وہاں جنت والے منتظر ہیں کہ یہاں سے روٹیاں آئیں. ایک سال بعد بھیجے محمد و آل محمد.
کبھی اسیر آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے. یہ منتظر نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی خان آ جائے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے وہ بھی فرمائش مولا پر کہا کہ انار کھلا دیجئے. مولا گئے ہیں، انار لے کر لوٹ رہے ہیں، رستے میں فقیر نے مانگ لیا. علی کی تو ساری زندگی معجزہ ہے. سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. جس کے پاس دولت ہو وہی سخی بن سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی صفت ہے جو غریبوں کو اللہ نے دی نہیں. کہا نہیں، یہ صفت تو نبیوں کی صفت ہے، یہ تو صفت تو بڑے لوگوں کی صفت ہے. اس کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. تم ذرا ارادہ تو کرو، ہمت تو کرو. ایک روٹی ہے، آدھی دے دو، اسے دے دو، کچھ بھوکے رہ کر دکھاؤ. اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ روٹی دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں. کہا مولانا ایک ہی روٹی ہے، کیا کریں؟ مانگنے والا آ گیا. کہا دے کے دکھاؤ ذرا اس کو. پروردگار عالم غیب سے عطا کرنے والا ہے. اب یہاں پر جناب امیر المومنین لے کر آ رہے ہیں، رستے میں فقیر نے بڑھ کر کہا یا علی، آپ کے ہاتھ میں انار ہیں، مجھے دے دیجئے. حضرت نے ایک انار دے دیا. کچھ آگے بڑھے، ایک اور فقیر ملا، اس نے سوال کیا، مولا نے اسے انار دے دیا. خالی ہاتھ مگر مطمئن، نہیں سوچ رہے کہ سیدہ کیا پوچھیں گی. بڑے اطمینان کے ساتھ گھر میں قدم رکھا. کیا دیکھا؟ جناب سیدہ کے سامنے ایک بہت بڑا خان رکھا ہے، اس میں 10 انار رکھے ہیں. کہا سیدہ کہاں سے آئے؟ کہا ایک دروازے پر آنے والے نے دستک دی اور کہا علی نے بھیجے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم اللہ علی نے بھیجے ہیں یا بندے علی نے بھیجے ہیں، لیکن ایک مرتبہ خان میں انار رکھے ہوئے تھے. یہ جواب دیا کہ وہاں تم نے اللہ کی خاطر دیا ہے، وہاں اللہ وہاں سے روانہ کر دے گا. یہ منتظر نہیں ہے، مگر مریم علیہ السلام پر خان جنت سے نازل ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مریم کے اوپر وحی ہوئی، مریم بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ. توجہ ہے نا؟ کیوں باہر بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مرحلہ آنے والا ہے، جبکہ بیت المقدس میں جو مخصوص عبادت کی جگہ تھی، میرے مطالعے کے مطابق وہ جگہ وہ نہیں ہے جو حجرہ تھا حضرت مریم کا. حضرت مریم کا حجرہ علیحدہ ہے، وہ مخصوص عبادت کی جگہ جہاں یہودی علماء بیٹھتے ہیں اور عبادت ہوتی ہے اللہ کی، ان کے اس زمانے کے حساب سے وہ جگہ نہیں ہے. لیکن کہا مریم ذرا بیت المقدس سے دور چلی جاؤ اور بیت اللحم کی طرف چلی جاؤ. یہ یروشلم ہے، وہ بیت اللحم، بیت المقدس سے دور، شہر سے بھی کافی دور، ایک وادی. حضرت مریم چلتی جا رہی ہیں، فرشتہ رہنمائی کر رہا ہے، یہاں چلو، وہاں پہنچو. اب حضرت مریم بڑھ رہی ہیں، ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے لے جا کے کہا بیٹھ جاؤ. اور فرشتے نے آگے بڑھ کر کہا، جبرائیل نے بڑھ کر کہا، جسے روح القدس کہا ہے قرآن نے، کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. تو حضرت مریم گھبرائیں. فرمایا کسی مرد نے میرے قریب ہونے کی بھی جرت نہیں کی آج تک، کسی نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، یہ کیسی بشارت ہے؟ کہا اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے. تو عزیزان گرامی یہاں محسوس کیجئے کیوں حضرت مریم کو اللہ نے شوہر عطا نہیں کیا. بھائی پروردگار عالم چاہتا، کیا اس زمانے میں مرد نہیں تھے؟ اللہ چاہتا تو شوہر عطا کر دیتا، لیکن نہیں، معصومہ ہے، کوئی معصوم مرد نہیں ہے، اور اللہ معصومہ کا عقد غیر معصوم کے ساتھ نہیں کر سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب معجزہ یہ نہیں ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا، نہیں، ممکن ہے. معجزے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ناممکن کو ممکن بنایا جائے. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ رستہ جسے سب دیکھتے ہیں اللہ اس سے ہٹ کر رستہ دکھا دیتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کوئی ناممکن چیز کا نام نہیں ہے. جیسے مرد اور عورت قریب ہو تو بچہ دنیا میں آئے، اگر اللہ چاہے تو عورت میں ہی وہ صلاحیت رکھ دے جو مرد کی بھی صلاحیت ہے. اب تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اللہ نے بتایا ایک اور رستہ بھی ہے. ہم چاہیں تو ماں کے اندر ہی باپ کی صلاحیت بھی رکھ دیں تو عیسیٰ دنیا میں آ جائے. یہ معجزہ ہے. اب حضرت مریم کو اللہ کی جانب سے ایک بچہ عطا ہوا، گود میں حضرت، ایک لمحے کے اندر. کوئی آثار نہیں ہے، بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ لے کے آیا ہے فرشتہ، بیٹھی ہیں درخت کے نیچے، ایک ارادہ کیا اور وہاں بچہ گود میں آ گیا. اب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے. جیسے ہی عیسیٰ گود میں آئے وہ درخت ہرا ہونے لگا اور تازہ تازہ رطب، تازہ تازہ خرمے، تازہ تازہ کھجوریں اس درخت کے اندر لٹکنے لگیں.
تو پروردگار عالم نے کہا ہے مریم اس پر ہاتھ مارو، اسے جھنجھوڑو، اس کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں گریں۔ سوال کریں نا اللہ سے، یا اللہ عیسیٰ کی وجہ سے تو نے اس سوکھے ہوئے درخت کے اندر پھل بھی ڈال دیے، تو ان کھجوروں کو گرانے میں کیا رہ گیا؟ کیوں حضرت مریم کو زحمت دی جا رہی ہے کہ وہ درخت کو ہلائیں تو کھجوریں گریں؟ جب اتنا کام ہو گیا تو کھجوریں بھی تو ہی گرا دے، تو عجب نہیں جواب آئے توکل کسی اور چیز کا نام ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا کسی اور چیز کا نام ہے۔ ساری چیزیں ہم فراہم کریں گے، مگر تمہاری جانب سے حرکت ہونی چاہیے، تمہاری جانب سے فعالیت ہونی چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھو، 4 قدم ہم بڑھنے کو تیار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف توکل تمہارے مفہوم میں رہے، ذہن میں رہے۔ اب یہاں حضرت مریم نے اسے ہلایا، کھجوریں گریں، کھانا کھایا، کھجوریں کھائیں، اپنی غذا کا اہتمام کیا۔ اب لے کے چلیے بچے کو، مگر پریشان ہے کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، انسان کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے، بہت سارے لوگ اسی کی خاطر بڑے بڑے فریضوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن حضرت مریم بچے کو لے کر چل رہی ہیں۔ وہی ہوئی مریم خاموش، کہ خاموش رہیں گے تو یہ اور بولیں گے، کہا نہیں تمہارا کام خاموش رہنا ہے۔ اب توکل بھی دیکھیے اللہ کے اوپر کیسا ہے، کہ اللہ نے کہہ دیا خاموش رہنا ہے تو خاموش رہنا ہے، وہ خود کسی کو بولنے کا حکم دے گا۔ یہاں لے کر چلی، سارا شہر دیکھ رہا ہے، مریم کی گود میں بچہ، اور عورتیں جمع ہوتی چلی گئی، شہر پورا جمع ہو گیا، وہ سارے یہودی علماء جمع ہو گئے۔ مریم تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں کا کردار تو ایسا برا نہیں تھا، یہ بچہ کیسے آ گیا؟ مریم خاموش۔ اب جب بہت اعتراض بڑھا تو ایک مرتبہ جواب کے طور پر اشارہ کیا بچے کی طرف، اس سے پوچھو۔ تو کہنے لگے تمہارا دماغ صحیح ہے، یہ بچہ بولے گا کیسے؟ کم سے کم اس وقت کے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ اپنے بچوں کی طرح مریم کے بچے کو سمجھ رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، مریم کا بچہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا بچہ تو 2-4 سال میں بھی بول نہیں پاتا، یہ گود میں بولنے کو تیار ہے۔ اور جواب دیا جا رہا ہے جب عیسیٰ گود میں بول سکتے ہیں تو وارث عیسیٰ بھی گہوارے میں بات کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ گویا ہوا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ بھئی سوال تو عصمت کا ہو رہا ہے، جواب نبوت کا کیوں آ رہا ہے؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے نا کہ تم معاذ اللہ بد کردار ہو، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے تمہارے کردار میں شک ہو رہا ہے، بتاتے نا میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جواب دے رہے ہیں میں نبی ہوں، بتانا چاہتے ہیں جس کا بچہ نبی ہو اس کی ماں معصومہ ہوتی ہے، جس کا بچہ امام ہو اس کی ماں معصومہ ہوتی ہے۔ اور جناب عیسیٰ نے اپنی والدہ کا دفاع کیا، عصمت حضرت مریم کا دفاع ایک بچہ گود میں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ نہیں کہا جائے گا بچے کی گواہی قبول نہیں ہے، توجہ ہے میرے ساتھ، کہ جب وارث مادر عیسیٰ دربار میں جائیں گی تو ایک ہی جواب آئے گا نا کہ حسن و حسین کی گواہی قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ کسی نے بڑھ کر نہیں کہا کہ مادر عیسیٰ کی گواہی بھی تو بچے نے دی تھی، یہ سیدہ کے بچے ضرور ہیں مگر جیسے وہ معصوم ایسے یہ بھی معصوم ہے، اس لیے کہ گواہ بن رہے ہیں اپنی والدہ گرامی کے کردار پر۔ حضرت عیسیٰ زندگی بڑھا رہے ہیں، ماں زندہ ہے، حضرت مریم کے سامنے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ قتل کیے گئے عیسیٰ، نہ صلیب پر لٹکے عیسیٰ، عیسیٰ جیسی شکل کا ایک آدمی اللہ نے بنا دیا، جیسے وہاں دمبا آ گیا تھا، جیسے وہاں دمبا آ گیا تھا اور حضرت اسماعیل زندہ رہ گئے تھے، ایسے جب انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو لٹکا دیں تو عیسیٰ جیسی شکل کا ایک بندہ صلیب پر لٹک گیا، اور پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ کر لیا، باقی رکھ دیا۔ تو قرآن مجید پکار کر کہتا ہے ما قتلوہ ہو، عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا گیا ہے، عیسیٰ زندہ ہے، اور یہ سارا عالم اسلام متفق ہے۔ مگر عزیزان گرامی، ہم سے ایک چپتا ہوا سوال ہوتا ہے، اتنی مدت سے زندہ ہیں، ان کے زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی حضرت عیسیٰ کی اتنی پرانی زندگی پر اعتراض بھی کرے کہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ بس وہی جواب جو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے فائدے کا ہے وہی حضرت مہدی کی زندگی کے فائدے کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔
کیا اعتراض ہے کہ صاحب اتنی مدت گزر گئی اب تک زندہ ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ چاہے تو جس کو زندہ رکھے، اللہ چاہے تو موت دے دے، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں جمعے کی مجلس میں چند دلائل دے چکا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو ایک اور مرحلہ بھی گزاروں. کیوں اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے اور سامنے نہیں ہے؟ اس وجود کو، اس بابرکت وجود کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہم پہچانتے نہیں ہیں. دکھائی دینے کا البتہ مسئلہ کچھ اور بھی ہے. مومنین جب حضرت کا ظہور ہوگا تو کہیں گے حضرت کو ہم نے بارہا دیکھا تھا، یہ نئی شکل نہیں ہے. چاہنے والے بولیں گے کہ ہم نے حضرت کو بارہا دیکھا تھا، لیکن پہچان نہیں پائے کہ حضرت ہی حضرت ہیں ہمارے اور امام ہیں ہمارے. کیوں حضرت پردہ غیبت میں ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ظاہر نہیں ہوتے؟ کیا سبب ہے کہ وہ ہم پر عیاں نہیں ہوتے؟ تعارف ان کا نہیں ہوتا کہ امام امام ہے. عزیزان گرامی، بہت سی دلائل، بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. ایک مثال کے طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے آپ کے اس شہر کے کسی مشہور چاراہے کے اوپر جو روشنی لگی ہوئی ہے، اس روشنی کو علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مار مار کے توڑ دیں اور وہ گل ہو جائے اور اندھیرا پھیل جائے، تو اب جانے والی چیز تو ایک، مگر اس کے ضد میں جو آنے والی چیزیں وہ بہت ساری ہیں. ڈکیت بھی ہیں، راہزن بھی ہیں، چور بھی ہیں، رستے کا ایکسیڈنٹ بھی ہے، ظلمت بہت ساری ہیں، نور ایک ہے. علاقے کے لوگ بلدیہ کو یا بہرحال جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس کو روانہ کریں ایک دستاویز اور ایک تحریر کے ساتھ، ہمیں وہ روشنی دوبارہ لگا دیجئے تاکہ یہاں پر جو حادثے ہو رہے ہیں اس سے جان بچ جائے. اور گاڑی آئے اور وہ بلب لگا کے اور وہ روشنی لگا کے چلی جائے، اور پھر چند دن بعد بد تہذیب بچے جمع ہوں اور پتھر برسائیں، اور پھر وہ بلب فیوز ہو جائے یا ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، بند ہو جائے، گل ہو جائے، اور پھر علاقے کے لوگ ایک دستاویز دیں اور ایک تحریر دیں اور ایک درخواست دیں، اور پھر ایک گاڑی آئے لگا کے چلی جائے. مجھے بتایا جائے کب تک آتی رہے گی گاڑی؟ اگر یہ بار بار بلب فیوز کیا جاتا رہے، توڑا جاتا رہے، بلب کو ختم کیا جاتا رہے، روشنی بجھائی جاتی رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے خط آئے گا پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ نور تمہیں دیا جائے. پروردگار عالم نے پہلا نور بھیجا، لوگوں نے قتل کر دیا. دوسرا نور بھیجا، لوگوں نے قتل کر دیا. 12ویں کو پردہ غیبت میں رکھا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ اسے برداشت کرو، تو ہم اسے روانہ کر دیں گے. یہ در حقیقت ہماری وجہ سے، یہ سماج کی وجہ سے ایسا ہے. یہ انجمن تو چاہتی ہے حضرت آ جائیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے مارا ہے، جب تک وہ اپنے مارنے کا اقرار نہیں کر لیں گے 12واں نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھ لیں اور بابا جب اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد. حضرت مریم صاحب عصمت بی بی، مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا وہ مشہور کلام، جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کی عظمت، مریم کا مقام، علامہ اقبال کا یہ جناب سیدہ کی شان میں قصیدہ فارسی میں، حضرت مریم کا مقام اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور فاطمہ زہرا کا مقام ایک نسبت سے محترم نہیں ہے، وہ 3 نسبتوں سے عزیز اور صاحب عظمت ہے. فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین. پہلی درود بھیجیں محمد علیہ اللہم صلی علیہ. 3 نسبتیں ہیں حضرت زہرا کے پاس، ایک نسبت ہے مریم علیہ السلام کے پاس. فرماتے ہیں نور چشم سنا دوں یہ قصیدہ 2-4 شعر. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. پہلی نسبت تو فاطمہ زہرا کی ہے کہ نور چشم ہے رحمت للعالمین کی، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی نور دیدہ فاطمہ زہرا. اور کون؟ صرف رحمت للعالمین کی نور چشم نہیں، امام اولین و آخرین. وہ نور چشم کس کی ہے؟ وہ نور چشم اس امام کی ہے جو آدم سے پہلے بنے ہیں اور آخری نبی کے بعد آئے، یعنی عیسیٰ کے بعد آئے، سب سے آخری نبی بن کر آئے. امام اولین بھی ہیں، امام آخرین بھی ہیں. پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اس کا نور دیدہ ہے فاطمہ کی ذات. اور پھر فرماتے ہیں
بانوے ان تاجدار حلتا، یہ زوجہ ہے. دوسری نسبت کیا ہے جناب سیدہ کی جس کی وجہ سے محترم ہے صاحب عظمت؟ بانوے ان تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت فاطمہ زہرا کی ہے کہ وہ اس کی زوجہ ہے. بانو کس کی ہے؟ یہ بانو کس کی ہیں؟ زوجہ کس کی ہیں؟ یہ بانو ہیں ان کی کہ جو تاجدار حلتا ہے. قرآن کا پورا سورہ جس کی شان میں نازل ہوا ہو، جس کے نام پر نازل ہوا ہو، سورہ حلتا جس کے نام پر نازل ہوا ہو. بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مادر آن مرکز پرکار عشق. تیسری نسبت فاطمہ زہرا کی جو انہیں عظمت عطا کر رہی ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق. پرکار کا جو ایک نقطہ ہوتا ہے جس سے دائرہ بنتا ہے، وہ مرکزی نقطہ جو ہوتا ہے جس پہ پرکار گھوم رہا ہوتا ہے. اب جتنے بھی دائرے بنیں گے وہ اسی مرکز کی وجہ سے بنیں گے. چادر کسا میں تعارف ہوگا تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوگا. مرکز طہارت بھی فاطمہ ہے، مرکز پرکار عشق بھی فاطمہ زہرا ہے. مرکز مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق. یہ اس حسین ابن علی کی ماں ہے کہ جو سالار کا قافلہ عشق کے سالار حسین کی ماں. کیا معلوم کہ یہ جو دریائے آتش یزیدیت میں حسین گر رہا ہے، یہ جو آتش یزیدیت میں حسین اپنے آپ کو جلانے کو تیار ہے، یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اپنے ایک جگہ کہتے ہیں نقش لا الہ بر صحرا نوشت. حسین ابن علی نے اپنے خون سے، اپنے وجود سے صحرا پہ ایک نقش لکھا ہے جس نقش کا نام ہے لا الہ. یہ عشق کی وادی ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، جس پہ تھوڑی دیر میں شاید رکوں آپ کی خدمت میں، فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول. تسلیم و رضا کی ایک کھیتی ہے، تسلیم و رضا کی ایک کھیتی ہے، اس کا جو فصل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بطول ہے. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوے کامل بطول. اور قیامت تک آنے والی سب ماؤں کے لیے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے. عزیزان گرامی، اس اقبال کے اس مصرے کے اوپر ذرا غور کریں. صاحبان دقت میں محسوس کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اچھی تشریح کی گئی ہیں اقبال کے اس کلام کی. بہت شرح لکھی گئی ہیں جناب سیدہ کے اس قصیدے کی جو اقبال نے کہا ہے. اور بھی شعر ہیں اس کے اندر، مگر اس مصرے پہ ذرا غور فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول. جناب رسالت مآب کو کہہ رہے ہیں. تسلیم و رضا کون ہے؟ رسالت مآب. کس کا حاصل ہے بطول؟ نبی کا حاصل ہے نا، نبی کا نتیجہ ہے نا، نبی کا حاصل ہے جناب فاطمہ زہرا. لہذا نبی مکرم کو یاد کر رہے ہیں اقبال. مزرعے تسلیم را حاصل بطول. یہ جو تسلیم و رضا کا مزرعہ ہے اس کا نتیجہ فاطمہ ہے. کہا ہے نبی 40 دن کے لیے دور چلے جائیے دنیا سے، غار حرا میں بیٹھ جائیے اور میرا سجدہ کیجئے، میری عبادت کیجئے. اور جب نبی مکرم نے 40 دن تک بارگاہ الہی میں عبادت کا چلہ مکمل کر لیا تو جبرائیل ظاہر ہوئے جنت کا ایک سیب لے کر، اور اسے 2 نیم کیا تو اس میں سے ایک نور ساطع ہو رہا تھا. فرمایا جبرائیل یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے، آپ اسے تناول فرمائیے اور جناب خدیجہ کے قریب چلے جائیے، اللہ فاطمہ کے نور کو منتقل کرنے والا ہے. اور جناب رسالت مآب جب غار سے اتر کے نیچے آئے اور چند لمحوں میں جیسے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ چند لمحوں میں دیے گئے، ایسے ہی جناب فاطمہ چند لمحوں میں جناب خدیجہ کے ہاں منتقل ہوئی ہیں. 9 ماہ کا حمل نہیں ہے جناب خدیجہ کا، یہ وقت کوئی اور چاہیے مجھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. روایت ہے باقاعدہ، حدیث ہے باقاعدہ. 9 ماہ کا حمل نہیں ہے جناب خدیجہ کے پاس حضرت سیدہ کا، لمحوں کا حمل ہے، لمحوں کا حمل ہے. جیسے مادر حضرت عیسیٰ کے پاس لمحوں کا حمل ہے، ایسے ہی مادر مریم زہرا کے پاس لمحوں کا حمل ہے. جیسے ہی لوٹ کر آئے جناب زہرا کا نور منتقل ہو گیا. اب یہاں پر ایک شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہے، کیا کیا ہے حضرت رسالت مآب نے؟ 40 دن تک عبادت کی ہے جب سیدہ ملی ہیں، 40 دن اللہ کا سجدہ کیا ہے جب سیدہ ملی ہیں. تو ایک شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا،
اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. عزیزان مزرع تسلیم را حاصل بطول حاصل ہوتی ہے پھر جب تسلیم و رضا کی کھیتی لگائی جاتی ہے. مادراں را اسوہ کامل بطول، اور ماؤں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل ترین اسوہ حسنہ. نبی مکرم کو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، نمونہ زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے. ساری چیزیں نبی کے ہاں ملیں گی. لیکن عزیزان گرامی یہ نبی جناب سیدہ کا احترام بیٹی کے رشتے سے نہیں کرتے تھے، سہیم کے رشتے سے کرتے تھے. سہیم اسے کہتے ہیں جو برابر کا حصے دار ہو. سہیم یعنی برابر کے حصے دار کے رشتے سے کرتے تھے جناب سیدہ کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی نے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے جگر کا ٹکڑا. سیدہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. بغیر نبی فاطمہ کے ملے ہوئے اپنی نبوت کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اب یہ جو جناب سیدہ کے آنے پر احترام ہو رہا ہے یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، سہیم کا احترام کیا جا رہا ہے، برابر کے رشتے کا احترام کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کسی ذہن کے اندر ایک سوال ابھرے، وہ جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں. عزیزان گرامی طہارت سے لے کر اور دیات تک 52 فقہی ابواب ہیں ہمارے ہاں جو ائمہ سے احادیث آئی ہیں فقہ کے اندر. طہارت سے لے کر دیات تک، طہارت سے لے کر دیات تک ان 52 ابواب فقہ کے اندر سینکڑوں مسئلے ہیں جو مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ. ادھر سینکڑوں مسائل ہیں فقہ کے اندر جو مخصوص ہیں عورتوں کے ساتھ. نبی وہ کر کے نہیں دکھا سکتے، نبی وہ بول کر نہیں دکھا سکتے، نبی کے کردار میں وہ گزرے گا بھی نہیں. تو کہا ایک ایسا وجود چاہیے جو نبی کو بطول کے ساتھ ملایا جائے، نبی کو سیدہ کے ساتھ ملایا جائے، رسول کو بطول کے ساتھ ملایا جائے تو اسوہ حسنہ مکمل ہو جاتا ہے. اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اسے ملاؤ گے تو نبوت مکمل ہو جائے گی. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول. کیا کیا جناب مریم نے جب جناب عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا؟ اللہ نے تو بچا لیا، آسمانوں کو اٹھا لیا، لیکن حضرت مریم نے ایک مرثیہ پڑھا ہے. وہ مرثیہ یہ ہے کہ یا اللہ اس دن کی خاطر تو مجھے زندہ نہ رکھتا، کاش میں زندہ نہ ہوتی کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو اس انداز سے دیکھتی. جبکہ میرا یقین یہ ہے، مجھے کوئی سند نہیں ملی ہے لیکن میرا یقین ہے کہ حضرت مریم کو تسلی دے دی گئی تھی، مریم تمہارا بچہ مرا نہیں ہے، ان کی مجال کے لٹکائیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لٹکا دیا، ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. لیکن حضرت مریم فرما رہی ہیں یا اللہ کاش میں تاریخ کا حصہ بن جاتی اور آج اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتی. لیکن وارث عیسیٰ کی مادر گرامی بھی ایک مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اور وہ مرثیہ یہ ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں آئیں جو اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. یہ کون سی مصیبت ہے؟ جب سیدہ دربار سے لوٹی ہیں نا تو بی بی چند لمحوں میں ضعیف ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی. شاید بہت سارے لوگ اسے محسوس کریں. بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمحے میں بدن پر اثر کر دیتے ہیں. کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی خاتون کی جوان بیٹی مر جائے اور وہ جنازے کے اوپر ہو تو چند مہینوں اور چند دنوں میں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. لیکن جب جناب سیدہ دربار سے لوٹ رہی تھی تو جناب زینب نے دیکھا کہ اماں دیوار کا سہارا لے کر آ رہی ہیں.
عزاداروں کبھی غور فرمایا کہ 18 سال کا سن ہے جناب زہرا کا، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، 18 سال کی تو جوان خاتون ہوتی ہے، یہ ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ یہ پہلو پر ہاتھ کیوں ہے فاطمہ زہرا کے؟ یہ دیوار کا سہارا لے کے سیدہ کیوں چل رہی ہیں؟ جب جناب زینب نے پوچھا اماں آپ پلٹی ہیں دربار سے، آپ کے بابا کی تحریر کو پھاڑ دیا گیا، آپ کو مایوس کر کے لوٹا دیا گیا، عزاداروں رونے کا جملہ ہے آپ کو جھٹلا دیا گیا، بڑا سخت مرحلہ ہے جب یہ کہا جائے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ سیدہ اسی لمحے بوڑھی ہو گئی تھی جب سیدہ کو کہا گیا نا آپ غلط کہہ رہی ہیں، تو بی بی نے فرمایا زینب میں ایک اور دربار دیکھ رہی ہوں، آج نانا کے شہر میں، تو میرے بابا کے شہر میں، تمہارے نانا کے شہر میں مجھے انہی کی مسجد سے لوٹایا جا رہا ہے، انہی کی مسند پر بیٹھے ہوئے نے مجھے لوٹا دیا، لیکن زینب میں ایک دربار دیکھ رہی ہوں کہ جہاں تم ہو گئی، جہاں تمہارے ساتھ ظلم ہوگا۔ میں کہوں گا جناب سیدہ جب آپ دربار سے لوٹی تو آپ کے سر پر چادر سالم تھی، جب آپ دربار سے لوٹی تو علی آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ حسنین نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ماں کا، جناب فضہ بھی ہیں، جناب ام ایمن بھی ساتھ ہیں، اس لیے کہ ام ایمن کو جناب زہرا لے گئی تھی گواہی کے لیے، یہ حضرت عبد المطلب کی کنیز ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کی کنیز رہی، بہت ضعیف خاتون ہیں، لے گئی تھی بی بی اپنے ساتھ، لیکن کسی کی بات نہیں سنی گئی۔ وہاں جب بی بی لوٹ رہی ہیں تو جناب علی بھی ساتھ ہیں، حسنین بھی ساتھ ہیں، فضہ بھی ساتھ ہیں، ام ایمن بھی ساتھ ہیں، چادر بھی سالم ہے، پیاسی بھی نہیں ہے، کوئی جنازے بھی دیکھ کر نہیں آ رہی، کسی نے پتھر بھی نہیں مارا، لیکن جب زینب کبریٰ ایک دربار میں داخل ہو رہی ہوں گی، اجرکم اللہ، آپ رونے کے لیے تیار ہیں؟ چاند ہو گیا عزادارو سفر کا، سفر کا چاند ہو گیا ہے، آج بی بی یعنی پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں پہنچ رہا ہے، شب ورود زینب کبریٰ ہے شام کے اندر، بڑا فرق ہے عزادارو شام میں اور کوفے کے اندر، ظالم وہاں بھی تھے، جاہل وہاں بھی تھے، ظالم یہاں بھی ہیں، مگر ایک موٹا سا فرق ہے۔ جب کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا نا مولا شام میں کیا ہوا اور کوفے میں کیا ہوا، تو حضرت نے فرمایا شام اور کوفے میں ایک فرق یہ تھا کہ کوفے میں ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام میں ہمارے اوپر پتھر پھینکے جا رہے تھے، وہاں پھر بھی ہمیں صدقہ دیا جا رہا تھا کہ یہ کھا لیں اور زندہ رہ جائیں، لیکن شام میں ہمیں پتھر مارے جا رہے تھے، ہم پر آگ پھینکی جا رہی تھی۔ پہلی سفر کو بی بی زینب پہنچی ہے شام میں، شام کے دربار میں ورود کا حال عزادارو شاید کسی اور مرحلے پر صحیح، لیکن جب پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پر پہنچا ہے نا تو دروازہ شام پر یہ قافلہ 24 گھنٹے سے زیادہ روکا گیا ہے۔ تکلف سے نہ روئیں عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں۔ جناب زینب، جناب امام سجاد 24 گھنٹے سے زیادہ دروازہ شام پر روکی گئی ہیں، باب الساعہ پر، دروازہ شام پر روکا گیا اس قافلے کو۔ ایسے ہی نہیں روکا گیا، ایک رسن میں 12 گلے، کیفیت ذرا ان اسیروں کی محسوس کیجئے، ایک رسی میں 12 گلے، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار خوف، کبھی امام ایک پیر اٹھاتے تھے، کبھی دوسرا پیر اٹھاتے تھے۔ میرے مولا نے اتنی تکلیف اٹھائی کہ جب برابر سے شمر گزرا ہے تو امام نے کہا بتاؤ ہمیں کیوں نہیں لے جاتے شام میں، دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ تمہیں شام لے جانا ہے، تمہیں شام کے بازار سے گزارنا ہے، ہمیں لے جاؤ شام اگر لے جانا ہے۔ تو ایک جملہ کہا عزادارو، بڑا مشکل مرحلہ تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا، امام سجاد سے شمر نے ایک جملہ کہا ابھی شام کو سجایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں، ابھی شام کو سجایا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ یہ شام کے دروازے پر قافلہ رکا رہا۔ جب شام سج گیا، کیوں سجایا جا رہا ہے؟ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ ان کے مردوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو اسیر بنا کر لے کر آئے۔
جب یہ قافلہ شام کے بازار سے گزرنے لگا اور مسجد جامع دمشق کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور شور کی آواز باہر آئی، تماشا دیکھنے والوں کی آوازیں آنے لگیں، تو یہ باہر نکلا اور امام سجاد کو دیکھا اس نے کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، قریب آ کے کہنے لگا تم نے بغاوت کی ہے، تم نے معاشرے میں فساد پھیلایا ہے، تمہاری وجہ سے شہر بدامن ہو گیا، تمہاری وجہ سے معاشرے کے اندر آشوب پھیل گیا۔ تو امام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں میں اس آیت کو پڑھ چکا ہوں، سورہ احزاب کی آیت ہے، نبی کی اولاد کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہے، نبی زادوں کے لیے، اہل بیت پیغمبر کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا میں نے آیت پڑھی ہے، یہ نبی کے قرابت داروں کے لیے قرآن میں آیت ہے۔ امام نے پھر کچھ آیات سنائی، جب اس نے بار بار دوہلا لیا کہ ہاں یہ میں نے آیات پڑھی ہے، امام نے فرمایا اہل بیت پیغمبر کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں اہل بیت پیغمبر میں ایک کا نام حسین ہے، یہ اہل بیت پیغمبر میں ایک کا نام علی ابن الحسین ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا ذرا غور سے پہچان، یہ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا علی ابن الحسین ہے۔ تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہے، یہ ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حضرتارو کسی نے امام سجاد سے، منہال نے حضرت سجاد سے، عبداللہ ابن منہال نے امام سجاد سے کہا مولا یہ بتائیے کب تک گریہ فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ہم گریہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو بے مقنا و چادر شام کے بازار میں لایا گیا۔ کہ مولا کوفہ ذرا سخت تھا یا شام زیادہ سخت تھا؟ امام نے فرمایا الشام، الشام، الشام۔ امام نے 3 مرتبہ رونے والوں کہا شام، شام، شام۔ عجب نہیں امام فرما رہے ہوں بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ شام میں 3 مرحلے تھے جو زین العابدین کے لیے سخت گزرے۔ فرمایا جب شام کے بازار سے گزار کر ہمیں دربار میں لایا گیا، اے منہال 7 ایسی مصیبتیں ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی جو ہم پہ شام میں آئی۔ سب سے پہلی مصیبت تو یہ ہمیں دروازہ شام پہ روکا گیا اور شہر کو سجایا جا رہا تھا۔ منہال دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہمیں بازار سے گزارا گیا اور لوگ چھتوں سے پتھر برسا رہے تھے۔ منہال ایک مرحلہ تو ایسا بھی آیا کہ چھتوں سے آگ برسائی گئی۔ اے منہال میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے آگ نہیں ہٹائی۔ اے منہال ایسی مصیبت شام میں تھی کہ جو کہیں اور دیکھنے میں نہ ملی۔ فرمانے لگے ایک اور مصیبت جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، ہمیں دربار شام میں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زدارو۔ ہمیں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اے منہال ایک اور مرحلہ بھی تھا شام کے دربار میں۔ اے منہال میری بہن سکینہ کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک فرد نے اشارہ کیا، میری بہن مجھ سے لپٹ گئی، کہا بھیا سید سجاد ہم نے اسیری کا سنا تھا، کنیزی کا نہیں سنا تھا، ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اے منہال ہمیں ایک ایسے زندان میں رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی۔ اے میرے منہال میری پھوپھی زینب کے بال سفید ہو گئے، جب پوچھا بی بی یہ بال کیسے سفید ہوئے؟ کہ زندان کی دھوپ نے سفید کر دیا۔ اے منہال ایک ایسی مصیبت سنا دوں جو زین العابدین کو رلاتی ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ منہال نے پوچھا مولا آپ پر ضعیفی طاری ہے، منہال پوچھ رہے ہو کہ میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ سنو منہال چھوٹی سی بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، سکینہ کا جنازہ تھا، زین العابدین کی مجبوری تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو روزگار فراہم فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ایک مومن ہندوستان میں ICU میں داخل ہیں،
یا اللہ دیگر تمام مریضوں اور اس خاص مومن کے لیے کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہماری جو خواتین بیویاں مجلس میں آئی ہوئی ہیں انہیں توفیق تربیت، توفیق پاک دامنی عطا فرما۔ علماء کرام مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مبارک فرزند امام حسین کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ماتم حسین یا حسین۔